إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مرنا ہر انسان کے لیے مقدر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا، اور مرنے کے لیے کسی عمر کی شرط نہیں ہے۔ جوانی میں بھی انسان مر سکتا ہے، بچپنے میں بھی انسان مر سکتا ہے، صحت سلامتی کے ساتھ بھی انسان مر سکتا ہے۔ دنیا میں سارے ہی بیمار ہو کر نہیں مرتے، صحت مند بھی مر جاتے ہیں۔ سارے ہی بوڑھے نہیں مرتے، جوان بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں۔ اور دنیا سے جانے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جائے گا، کیڑوں کی خوراک بن کر بھول بھلیاں نہیں ہو جائے گا، بلکہ جب انسان مرتا ہے تو وہ ایک اور جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ٹرانسفر ہو گیا۔ پہلے وہ یہاں تھا، اب کہیں اور چلا گیا۔ ایک سرکاری ملازم ہے، کبھی اس کی ڈیوٹی راولپنڈی میں ہوتی ہے، کبھی اس کی ڈیوٹی لاہور میں لگ جاتی ہے، کبھی اس کی ڈیوٹی کوئٹہ میں لگ جاتی ہے، کبھی اس کا ٹرانسفر کراچی میں ہو جاتا ہے، کبھی اس کا ٹرانسفر سکھر حیدرآباد میں ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی نظام ہے کہ آج ہم یہاں ہیں، ٹرانسفر ہو جائے گا تو اگلے جہان میں چلے جائیں گے۔ اگلا جہان برحق ہے، اگلا جہان حقیقی ہے، اگلا جہان یقینی ہے، اور اس جہان میں دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ وہ جہان ہی الگ ہے، وہاں کی عزت کا معیار الگ ہے، وہاں کی ذلت کا معیار بھی الگ ہے، وہاں کی رہائش گاہیں بھی یہاں کی رہائش گاہوں سے جدا اور مختلف ہیں، اور وہاں کی خوشیاں بھی اور ہیں، وہاں کے غم بھی اور ہیں۔ وہاں کسی کے مالدار ہونے کا معیار یہاں والا نہیں ہے، وہاں کے مالدار اور ہیں، یہاں کے مالدار اور ہیں، وہاں کے غریب اور ہیں، یہاں کے غریب اور ہیں۔ آپ تو غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، جس کے پاس سواری کے لیے گاڑی نہ ہو، لیکن وہاں کا غریب وہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کا غریب اور ہے۔ وہاں کا غریب وہ ہے، وہاں کا غریب وہ ہے کہ جس نے 50 برس دنیا میں گزارے، 60 برس دنیا میں گزارے، 70 برس دنیا میں گزارے، لیکن وہ ایسا کم نصیب تھا کہ اتنے لمبے عرصے میں ایسے کریم پروردگار کو بھی راضی نہ کر سکا۔ جس مالک کو منانا 1 منٹ کا کام ہے، اللہ کو منانا 1 سال کا کام نہیں ہے، اللہ کو منانا 1 مہینے کا کام نہیں ہے، اللہ کو منانے کے لیے 1 ہفتہ نہیں چاہیے، 24 گھنٹے نہیں چاہیے، اللہ کو منانے کے لیے 1 منٹ بھی بہت ہے۔ اللہ 1 منٹ سے بھی پہلے مان جاتے ہیں جب بندہ اپنے پچھلے گناہوں پہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پچھلی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے۔ بس اگر یہ احساس، اگر یہ ندامت، اگر یہ شرمندگی، اگر یہ توبہ والی کیفیت 1 سیکنڈ میں پیدا ہو جائے، اللہ 1 سیکنڈ میں راضی ہو جاتے ہیں۔ 2 سیکنڈ میں ہو جائے، 2 سیکنڈ میں راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیے وہ کم بخت اور کم قسمت ہوا کہ نہ ہوا کہ جس نے 50 60 70 80 90 برس دنیا میں گزارے، اور جس مالک کو منانا اتنا آسان تھا اس کو بھی نہ منا سکا۔ اس لیے وہ ایک جہان ہے،
وہ ایک عالم ہے، وہ ایک زندگی ہے، وہاں کے معیار الگ ہیں، وہاں کے پیمانے الگ ہیں، وہاں کی کسوٹیاں الگ ہیں، وہاں کی کرنسی بھی الگ ہے، وہاں کے پاسپورٹ اور ویزے الگ ہیں، یہاں کی کرنسی نوٹ ہیں۔ آپ یو ایس اے چلے جائیں گے، وہاں کی کرنسی ڈالر ہے۔ آپ سعودیہ چلے جائیں گے، وہاں کی کرنسی ریال ہے۔ آپ کویت چلے جائیں گے، وہاں کی کرنسی دینار ہے اور درہم ہے۔ لیکن وہاں کی کرنسی نہ نوٹ ہے، نہ ڈالر ہے، نہ دینار ہے، نہ ریال ہے، بلکہ وہاں کی کرنسی نیکی ہے۔ بتاؤ بھائی وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی۔ اللہ کہیں گے نیکی دکھاؤ، انعام لیتے جاؤ، نیکی دکھاؤ، انعام لیتے جاؤ، نیکی دکھاؤ، انعام لیتے جاؤ۔ جو جتنی زیادہ نیکیاں لائے گا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا، جو جتنی کم نیکیاں لائے گا وہ اتنا زیادہ ناکام ہوگا، جو جتنی زیادہ نیکیاں لائے گا وہ اتنا بڑا مالدار ہوگا، جو جتنی تھوڑی نیکیاں لائے گا وہ اتنا ہی غریب ہوگا۔ بہت سے دنیا کے ارب پتی وہاں کے کنگال ہوں گے، اور بہت سے یہاں کے کنگال وہاں ارب پتی ہوں گے۔ عجیب دن ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یوم التغابن کہا ہے۔ یوم التغابن، یوم التغابن کیا مطلب؟ وہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ کوئی وہاں ہارے گا، کوئی وہاں جیتے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی محنتیں کی ہوں گی، لیکن ان کی ساری محنتوں کا محور بس یہ دنیا، اور یہ دنیا کے عہدے، اور یہ دنیا کی شہرت، اور یہ دنیا کے الیکشن، اور یہ دنیا کی سیاست، اور یہ دنیا کی حکومت، اور یہ دنیا کی دکانیں، اور یہ دنیا کی زمینیں، اور یہ دنیا کی سوسائٹیاں، اور یہ دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں۔ یہی ان کی زندگی کا محور تھا۔ ساری زندگی کھپا دی۔ یہ دنیا میں یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کنگال ہوں گے، سب سے زیادہ کنگال ہوں گے، سب سے زیادہ مفلس ہوں گے، سب سے زیادہ محتاج ہوں گے۔ دھکے کھاتے پھریں گے محشر کے میدان میں کہ ہائے کوئی ایک نیکی دے دے، کوئی دو نیکی دے دے۔ لیکن وہ دن ایسا ہے کہ جس میں کوئی اور تو کیا، مائیں بھی کام نہیں آئیں گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے۔ کسی کو نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہ اپنی ماں کو دیکھ کے اس کی طرف دوڑ لگائے گا تو ماں ایک دم غائب ہو جائے گی اور اسے نظر ہی نہ آئے گی۔ اگر مل بھی گئی تو منہ موڑ کے ادھر چلی جائے گی، اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ وہ ایسا دن ہوگا۔ میرے دوستو، وہ آخرت کی زندگی یقینی زندگی ہے۔ وہاں کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے، وہاں کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ یہ جو دنیا کا وقت ہے، یہ جو دنیا کا وقت ہے، یہ اصل میں ملا ہی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ دنیا کا جو وقت ملا ہے نا، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ملا ہے۔ اس کی مثال بالکل آسان ہے، اس کی مثال بالکل آسان ہے۔ آپ ایک گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ایک مستری لائے، 4 مزدور لائے۔ اب یہ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ جو مستری ہوتا ہے وہ پلستر کرتا ہے، اور جو مزدور ہوتے ہیں وہ گارے مٹی کو ملاتے ہیں، سیمنٹ بجری کو ملاتے ہیں، تیار کر کے مسالہ پکڑاتے چلے جاتے ہیں، مستری بناتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے مستری لگایا، آپ نے لیبر لگایا، ان کا اصل کام کیا ہے؟ ان کا اصل کام کیا ہے؟ تعمیر۔ ان کا اصل کام کیا ہے؟ بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سو تو نہیں رہے تو جواب بھی تو دیتے جائیں نا۔ اس مستری اور مزدوروں کا اصل کام کیا ہے؟ تعمیر۔ حالانکہ یہ چائے بھی پئیں گے، حالانکہ پیشاب بھی کریں گے، پاخانے کی حاجت ہوگی تو پاخانہ بھی کریں گے، حالانکہ یہ کھانا بھی کھائیں گے اور سانس بھی لیں گے، تھک جائیں گے تو تھوڑی دیر پنکھے کے نیچے بیٹھ بھی جائیں گے، چائے بھی پئیں گے، شربت بھی پئیں گے، پیشاب بھی کریں گے، پاخانہ بھی کریں گے، ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ لیکن مقصد کھانا نہیں، مقصد چائے نہیں، مقصد شربت نہیں، مقصد پنکھے کے نیچے سستانا نہیں، بلکہ مقصد تعمیر ہے۔ بس یہی میری اور آپ کی زندگی کی مثال ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں تو زندگی کے مقصد کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، کرنی تو ہے آخرت کی تیاری، لیکن پیٹ بھی ہے
ذرا کما بھی لو، پیٹ ہے تو پی بھی لو، پیٹ بھی ہے کما بھی کھا بھی لو، بیوی بچے ہیں ان کے خرچے کو بھی اٹھا لو، بیمار ہو گئے دوائی بھی لے لو، نیند کی ضرورت ہے تھوڑا سا سو بھی لو، آرام بھی کر لو۔ مقصد سونا نہیں ہے، مقصد کمانا نہیں ہے، مقصد دکانیں نہیں ہیں، مقصد کاروبار نہیں ہے، مقصد کھیتی باڑی نہیں ہے، مقصد تو تعمیر ہے۔ جیسے اس مزدور کا مقصد تعمیر ہے، ہمارا مقصد آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری۔ مسلمان ہر آن اور گھڑی لگا ہوتا ہے کہ اور بڑی جنت کیسے بناؤں، اور اللہ کو کیسے راضی کروں، اور اللہ کو کیسے راضی کروں۔ آپ اپنے معاشرے میں دائیں بائیں ذرا نظر دوڑائیں، آج ساری دنیا کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو لگایا مزدوری پر، اللہ نے ان کو لگایا کام پر، اور یہ لگے ہوئے اپنی موج مستی میں، لگے ہوئے سیر و تفریح میں، لگے ہوئے عیاشیوں بدماشیوں میں، بلکہ نافرمانیوں میں۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک مستری مزدور کو لگایا تھا دیوار بنانے پہ، وہ مزدوری بھی لے رہا ہے، بجائے دیوار بنانے کے دیوار کو ڈھا رہا ہے، دیوار کو گرا رہا ہے، دیوار کو خراب کر رہا ہے۔ تو بتائیے یہ مزدور اور مستری سزا کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سزا کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ اس مزدور اور مستری کو لگایا تھا کیا مسالہ بنائیں، دیوار آدھی بنی ہوئی ہے مزید آدھی آپ بنائیں، لیکن یہ مزدور اور مستری مزدوری بھی لے رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، دہاڑی بھی لے رہے ہیں، جو پہلے سے بنی ہوئی دیوار ہے اس کو بھی گرا رہے ہیں۔ تو ان کو مزدوری نہیں ملے گی، ان کو دہاڑی نہیں ملے گی، بلکہ ان پہ کیس ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، چالان ہو جائے گا، مقدمہ دائر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے، جنہوں نے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھا اور لگے رہے دنیا کی رنگینیوں میں، لگے رہے دنیا کی عشق بازیوں میں، اور دنیا کی محبتوں میں، اور دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے رہے اور اپنی زندگیاں ضائع کرتے رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے اور اسے پورا کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، زندگی کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو جا کر دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جا کے دکھانا ہے۔ دنیا میں اتنا کرنا کہ جب اللہ پاک کے سامنے پیشی ہو تو اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ دیکھ کے راضی ہو جائے، اللہ کہے بالکل ٹھیک ہے، پاس ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگی تو ہر ایک کو بلایا جائے گا، میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کے پلڑے میں، اس کی ساری زندگی کی برائیوں کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ تو ایسے بہت ہوں گے کہ جن کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی۔ جب ان کی برائیوں کو تولا جائے گا تو ان کی برائیوں کا پلڑا زمین سے لگ رہا ہوگا اور ان کی نیکیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ رہا ہوگا۔ جب یوں ہو جائے گا تو فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلان قد شقی شقاء فلا يسعد بعدها ابدا، فلاں کا بیٹا آج ناکام ہو گیا، اس کی زندگی کی ساری کمائیاں برباد ہو گئیں۔ پھر ایک اور کو لایا جائے گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں، برائیوں کے پلڑے میں، اور جب اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو اس کی نیکیاں زمین سے لگ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ہوا میں اڑ رہی ہوں گی۔ تو فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلان قد سعد سعادۃ فلا یشقى بعدها ابدا، فلاں کا بیٹا آج پاس ہو گیا، اب یہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ تو بتائیے وہ دن کتنا زبردست ہوگا اور کتنی خوشی کا اور کتنے غم، افسوس و شرمندگی کا ہوگا۔ پتہ نہیں میرا آپ کا کیا اعلان ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی تھیں تو قرآن پاک کی آیت پڑھتے رو پڑی۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو تو یاد رکھیں گے نا؟ قرآن کی آیت خوفناک تھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ قیامت
قیامت کے دن جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا ان کو پل صراط کو پار کر کے پھر جنت میں جانا ہوگا۔ اب پل صراط ہے جہنم پر بنی ہوئی، اور وہ بال سے باریک ہے، خوفناک راستہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اماں عائشہ اس آیت کو پڑھ کے کافی دیر تک روتی رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب آئے تو کہا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ اپنی اہلیہ کو تو یاد رکھیں گے نا، اپنے گھر والوں کو تو یاد رکھیں گے نا؟ اور ہمیں عائشہ 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک وہ وقت جب اعمال نامے فضا میں اڑ رہے ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ لوگ اتنے حیران، سرگردان اور پریشان ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، جب نیکیاں اور برائیاں اعمال نامے میں ترازو میں تولی جا رہی ہوں گی تو اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ہر ایک سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نیکیاں تھوڑی ہوں گی لیکن وہ بھاری ہو جائیں گی، نیکیاں تھوڑی لیکن بھاری، اور برائیاں بہت لیکن ہلکی۔ بعض ایسے بھی ہوں گے، اس لیے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، لہٰذا وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ وقت ہوگا جب لوگ پل صراط کو کراس کر رہے ہوں گے، پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، بہت سے تو بجلی کی چمک کی طرح سے گزر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، بہت سے ہوا کی رفتار کے ساتھ، اور بہت سے تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے پھر گر رہے ہوں گے، پھر چل رہے ہوں گے پھر گر رہے ہوں گے، یوں گرتے پڑتے آخر جنت میں پہنچیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو جب گریں گے تو اٹھ نہیں پائیں گے اور وہیں سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ ایسا موقع ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، زندگی کا مقصد آخرت کو بنانا ہے، زندگی کا مقصد آخرت کو سدھارنا ہے۔ اچھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ایک بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس تم مجھے یہ چیز لا کے دے دو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ صرف ایک چیز لا کے دے دو، ایک چیز، یعنی سارے دین کا گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک لفظ میں خلاصہ بتا دیا، لب لباب بتا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ لوگوں، اس دن تمہیں بیویاں اور بچے اور مال دولت کام نہیں آئے گا، اس دن تمہیں قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم لے کر آ جاؤ، بس تمہارے لیے جنت پھر پکی ہے۔ قلب سلیم لے آؤ، تمہارے لیے جنت بالکل پکی ہے۔ قلب سلیم لے آؤ۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم وہ ہے جس میں 2 باتیں ہوں۔ قلب دل کو کہتے ہیں، سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلیم، قلب سلیم اسے کہتے ہیں۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس دل میں 2 خوبیاں ہوں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں دنیا کی محبت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں دنیا کی محبت ہے ہی نہیں، صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کی خاطر محبت ہے، اللہ کے نبی کی خاطر محبت ہے، دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے۔ ایک تو اس میں یہ خوبی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے حقارت نہیں ہے، کسی کی دل میں کمی نہیں ہے، وہ قلب سلیم ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں محنت کر کے، دنیا میں کوشش کر کے اپنے دل کو قلب سلیم بنا دے تو جنت میں اس کے وارے نیارے ہیں۔ جنت پھر دنیا پھر آخرت میں اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پاک کے پاس جب جائے تو قلب سلیم لے کر جائے، چنانچہ ہمارے نبی کی دعا ہے، ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میرا سوال ہے کہ مجھے قلب سلیم عطا فرما۔
قلب سلیم عطا فرما۔ ہمارے نبی کے پاس تو قلب سلیم تھا، لیکن آپ امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اسألک قلبا سلیما وخلقا مستقیما، اے اللہ مجھے سلیم دل عطا فرما، ایسا دل جس دل میں تیرے غیر کا گزر ہی نہ ہو، تیرے غیر کی کوئی محبت اور عشق نہ ہو، اور کسی مسلمان کے لیے دل میں کھوٹ نہ ہو۔ یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ آخرت کا سب سے بڑا نوٹ ہے، سب سے بڑا نوٹ۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا نوٹ 5000 کا ہے، اس سے بڑا نوٹ نہیں ہے، اس سے بڑا نوٹ حکومت چھاپ نہیں رہی۔ قیامت کے دن سب سے بڑا نوٹ قلب سلیم ہے، قلب سلیم، ایسا دل جس دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، جس دل میں کسی کے لیے کمی نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی سے انتقام کا جذبہ نہ ہو، ہر ایک کے بارے میں دل صاف ہو اور اللہ پاک کی محبت سے لبریز ہو، دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ میرے دوستو، یہ دل بنانا، اس کا موقع بس یہ دنیا ہے۔ دنیا سے جو چلا جائے گا اب اس کا قلب سلیم نہیں بنے گا، اب جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی محنت کرے، کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو سلیم بناتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے ایک محنت ہے، انجینئر بننے کے لیے ایک محنت ہے، اور ایسے ہی عالم بننے کے لیے ایک محنت ہے، حافظ بننے کے لیے ایک محنت ہے، اسی طرح قلب سلیم بننے کے لیے بھی ایک محنت ہے۔ جس طرح عالم بننے کے لیے محنت ہے نا، حافظ بننے کے لیے محنت ہے، ایسے ہی قلب سلیم بنانے کے لیے بھی محنت ہے، قلب سلیم بنانے کے لیے بھی محنت ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی صحبت کو ٹھیک کرے۔ قلب سلیم بنانے کی محنت، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو دل کو سلیم بنانا ہے، اپنے قلب کو سلیم بنانا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو اچھا ماحول میسر کریں، اپنے دل کو اچھی صحبت میسر کریں۔ دیکھیں، ایک چیز کسی جگہ پڑے پڑے گندی ہو گئی ہے، تو اب اگر اس کو اچھا کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے یہاں تو یہ صاف ستھری نہیں ہوگی نا۔ نالی میں پڑا ہوا موتی نالی میں ہی پاک نہیں ہوگا، جب آپ اس کو نالی سے نکالیں گے، صاف ستھری جگہ پہ رکھیں گے، اب یہ پاک ہو جائے گا۔ قلب سلیم کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے اپنے قلب کو اچھا ماحول میسر کریں، اچھی صحبت میسر کریں، اہل اللہ کی صحبت میں رہیں۔ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے دل قلب سلیم بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے، اپنے قلب کو اچھا ماحول میسر کریں، اچھی صحبت میسر کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے قلوب سلیمہ ہیں۔ ہمارے نبی کے ہر صحابی کا دل قلب سلیم ہے، اور حضرات صحابہ کو قلب سلیم میسر آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے۔ جو ہمارے نبی کی صحبت میں آتا، آپ کی صحبت کی تاثیر سے اس کا دل قلب سلیم بن جاتا تھا۔ اور یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نہیں ہو گیا۔ جو نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مبارک دل میں رکھا تھا، وہ نور جیسے ہمارے نبی سے قرآن کے الفاظ کا سلسلہ چلا، ایسے ہی دل کے نور کا بھی سلسلہ چلا۔ ہمارے نبی کے بعد وہ نور صحابہ کے ذریعے پھیلا، صحابہ کے بعد وہ نور تابعین کے ذریعے سے پھیلا، تابعین کے بعد وہ تبع تابعین کے ذریعے سے پھیلا، پھیلتے آج تک وہ نور پھیل رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قلب سلیم مل جائے، قلب سلیم بن جائے، تو سب سے پہلا کام اچھی صحبت میسر کریں، اپنے دل کو اچھا ماحول دیں، اچھی صحبت دیں۔ آج سب سے زیادہ جس کی صحبت حاصل ہے نا ہمیں،
مجھے، آپ کو، ہم سب کو، عوام کو، خواص کو، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھوں کو، دیہاتیوں کو، شہریوں کو، سب سے زیادہ جس کی صحبت میسر ہے وہ یہ موبائل شریف ہے۔ دینداروں کو بھی موبائل کی صحبت میسر ہے، دنیا داروں کو بھی موبائل کی صحبت میسر ہے۔ اور اس موبائل کی صحبت نے جوانوں کو تو کیا، بوڑھوں کو بھی بے حیا بنا دیا ہے۔ دنیا داروں کو تو کیا، دینداروں کو بھی بے حیا بنا دیا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بکریوں کے پاس رہنے سے تواضع آتی ہے، بکریوں کی صحبت میں رہنے سے تواضع آتی ہے، گھوڑوں کی صحبت میں رہنے سے تکبر آتا ہے، اونٹوں کی صحبت میں رہنے سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اور بکریوں کی صحبت میں رہنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ بکریوں کی صحبت کا اثر، اونٹوں کی صحبت کا اثر، گھوڑوں کی صحبت کا اثر، بتائیے موبائل کی صحبت کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر دل کو قلب سلیم بنانا ہے، اس کو اچھا ماحول دینا پڑے گا، اس کو اچھی صحبت دینی پڑے گی، اچھی صحبت۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت میں رہو اچھے ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کن کے ساتھ رہتے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔ جو چوروں کی صحبت میں رہے گا، اگر وہ فی الحال چور نہیں ہے تو عنقریب بن جائے گا۔ اگر زانیوں کی صحبت میں رہے گا تو زانی نہ بھی ہو عنقریب زانی ہو جائے گا، شرابی ہو جائے گا۔ اور جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، دین کے ماحول میں رہتے ہیں، دین کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کا اللہ والا ہونا، ان کا دیندار ہونا، ان کا اللہ والا ہونا یقینی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قلب سلیم یہی چیز ہے جو قیامت میں کام آئے گی۔ اور قلب سلیم حاصل ہوگا جب صحبت اچھی میسر ہو، جب صحبت اچھی مل رہی ہو۔ اچھی صحبت کے بغیر قلب سلیم حاصل نہیں ہوتا۔ جس کو قلب سلیم ملا، کسی قلب سلیم والے کی صحبت سے ملا۔ اب تک آپ دیکھ لیجئے، کوئی ایک مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کو قلب سلیم میسر ہوا ہو، خود بخود ہو گیا ہو، بغیر کسی کی صحبت کے ہو گیا ہو، بغیر کسی اچھے ماحول کے مل گیا ہو، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام، اگر ہمیں قلب سلیم چاہیے، اگر ہمیں قبر کی تیاری چاہیے، اگر ہمیں محشر کی تیاری چاہیے، اچھی صحبت کو ڈھونڈیں، اچھے ماحول کو ڈھونڈیں، اچھی سوسائٹی کو تلاش کریں۔ ایک کام۔ دوسرا کام اللہ پاک کا ذکر کثیر کریں، اللہ پاک کا ذکر کثیر کریں۔ ہمارے نبی نے ایک دفعہ فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ، پھر لوہے کو اگر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے اور چمکانے کا الگ طریقہ ہے، تو کیا دلوں کو چمکانے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اور ہمیں ہاں اللہ کا ذکر دل کو چمکانے کا باعث ہے۔ جب اللہ پاک کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، انسان کا دل جگمگا اٹھتا ہے، انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، انسان کا دل چمک جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر
اللہ کے ذکر سے مراد صرف تسبیح پہ پڑھنا نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اب چاہے آپ اردو زبان میں یاد کریں، چاہے آپ عربی زبان میں یاد کریں، چاہے آپ زبان سے یاد کریں، چاہے آپ خیال سے یاد کریں، اللہ کو یاد کرنا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کے تذکرے کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں مراقبہ کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی کہتے ہیں تسبیح پڑھو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں۔ ذکر کثیر سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، انسان کا دل قلب سلیم بنتا ہے۔ ہمارے اکابر بہت ذکر کرتے تھے، ہمارے بڑے بہت ذکر کرتے تھے۔ جن جن کو اللہ نے قلب سلیم دیا، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آج تو دنیا کے جھمیلوں میں ہم اتنے مصروف ہوئے کہ ہمارے پاس اللہ کو بھی یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ کسی سے پوچھو نا بھائی روزانہ کتنا ذکر ہوتا ہے، کہ بس ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں۔ یعنی یہ لفظ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنا بڑا بول رہے ہیں، کتنی گھٹیا بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ بھی کہہ دے، اللہ بھی یہ کہہ دے کہ بندوں کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ تو اس کا کرم، اس کا فضل ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک ان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے اگر تو مجھے یاد کرے گا نا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا، لیکن اگر تو مجھے بھول جائے گا میں پھر بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ ان ذکرتنی ذکرتک، اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا، اگر تو مجھے بھول جائے گا میں پھر بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ اللہ کو ہم یاد ہیں تبھی تو نظام چل رہا ہے، اللہ کو ہم یاد ہیں تبھی تو ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ کو ہم یاد ہیں تبھی تو روٹی پانی مل رہا ہے۔ اللہ پاک کو اگر ہم یاد نہ ہو تو ہم تو چل بھی نہیں سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک حدیث میں اللہ نے عجیب بات فرمائی، حدیث قدسی ہے یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھولتا ہے، کچھ تو شرم کر۔ اذکرک وتنسانی، میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھولتا ہے۔ واسترک ولا تخشانی، میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں اور تو ڈرتا بھی نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو، نہیں، کوئی نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے۔ سب سے چھپے ہوئے ہوں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، سب سے اوجھل ہو جائیں اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھولتا ہے۔ استرک ولا تخشانی، میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں تو ڈرتا بھی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو ذکر کثیر کرنا، اللہ کو بہت یاد کرنا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ذکر کا حکم دیا ہے، اور ان جگہوں پہ صرف ذکر کا حکم نہیں دیا بلکہ ذکر کے ساتھ ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو بہت یاد کرو اللہ کو۔ جب حجاج کرام عرفات میں جاتے ہیں نا، عرفات میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ پاک کو خوب یاد کرو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ پاک کو ایسے یاد کرو جیسے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ مجاہدین جہاد پہ جا رہے ہیں، مجاہدین جہاد پہ جا رہے ہیں، مجاہدین جہاد پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم
جب کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر بھاگ نہ جانا، ڈٹے رہنا ڈٹے رہنا ڈٹے رہنا۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس موقع پہ بھی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا، تھوڑا نہیں۔ میدان جنگ میں بھی فرما رہے ہیں بہت زیادہ ذکر کرو میرا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ مرد جو بہت ذکر کرتے ہیں، وہ عورتیں جو بہت ذکر کرتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور نبی کا ارشاد ہے اللہ پاک کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا یہ، اللہ کے سوا اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں دکھلاوا کرتا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین۔ ذوالبجادین اس لیے کہتے تھے کہ مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے نکال دیا، والدہ نے کمبل دے دیا، بڑی سی چادر دے دی، اس کے دو حصے کیے، ایک چادر اوپر، ایک حصہ اوپر اوڑھ لیا، ایک حصہ نیچے باندھ لیا۔ ملنگوں کی طرح سارا دن حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، زور زور سے ذکر کرتے تھے، زور زور سے ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ان کی اونچی اونچی آواز سن کے فرمایا یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کوئی دکھلاوا کرتا ہے، پتہ نہیں یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اتنا چیخ چیخ کے کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو، انہ من الاوابین، یہ دکھلاوا کرنے والوں میں نہیں ہے، یہ اوابین میں سے ہے، یہ اللہ والوں میں سے ہے، یہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اس لیے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قلب سلیم حاصل ہو، اچھی صحبت ایک کام، ذکر کثیر یہ دو کام، تیسرا کام رو رو کر اللہ سے دعا کریں۔ جیسے کینسر کا مریض کیسے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے اور کرواتا ہے، جو بھی وظیفہ بتاؤ بڑے سے بڑا لمبے سے لمبے وظیفے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ کینسر مجھے قبر میں پہنچا کے چھوڑے گا، لہذا وہ بڑے سے بڑے وظیفے کے لیے بھی تیار ہے، مشکل سے مشکل لمبے سے لمبے وظیفے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس طرح رو رو کے اللہ پاک سے قلب سلیم کو مانگنا، یا اللہ دل گندا ہو گیا ہے، قلب سلیم عطا فرما۔ آج ہم اللہ پاک سے سارا دن دنیا ہی یا تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، جو مانگتے بھی ہیں تو وہ دنیا مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے پرانے لوگ بوڑھے بوڑھے ہمیشہ جب کبھی دعا کی درخواست کرتے تو ہمیشہ کہتے تھے سائیں دعا کریں ایمان پہ خاتمہ ہو۔ آج کل یہ دعا کرواتے ہوئے کوئی نظر ہی نہیں آتا، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے بیوی بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے بے روزگار ہوں، کوئی کہہ رہا ہے مہنگائی ہے گھر نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بچوں کو نوکری مل جائے، کوئی کہہ رہا ہے بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں۔ ایمان پہ خاتمہ ہو اس کے لیے فکر مند دیندار طبقہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو بہت رو رو کے اللہ پاک سے مانگیں۔ اگر یہ دولت ہمیں میسر آ گئی تو ہم مرتے ہوئے غریب نہیں، ہم مرتے ہوئے بہت مالدار ہیں۔ جو قلب سلیم لے کر مر رہا ہے وہ غریب نہیں، وہ بہت مالدار، بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، قیامت کا لینڈ لارڈ ہے، یہ قیامت کا ارب پتی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کتنی واضح آیت ہے۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اس دن تو قلب سلیم کام آئے گا۔ تو کیا خیال ہے ان تینوں باتوں کی کوشش فرمائیں گے؟ لیکن قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے ان تین باتوں کے اہتمام کے ساتھ جس کام سے دل گندا ہوتا ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ایک طرف تو قلب سلیم بنا رہے ہوں
اور ایک طرف قلب کو ناپاک کر رہے ہوں. دوائی کھاتے ہیں تو پرہیز بھی تو کرتے ہیں نا. دوائی بھی کھا رہے ہیں پرہیز بھی کر رہے ہیں, دوائی بھی کھا رہے ہیں پرہیز بھی نہیں کر رہے, دوائی بھی کھا رہے ہیں پرہیز بھی نہیں کر رہے, تو ظاہری بات ہے اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہر گناہ انسان کے دل کو گندا کر دیتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے, ایک اور نقطہ, ایک اور نقطہ, ایک اور نقطہ, ایک اور نقطہ, گناہ کرتے کرتے اور نقطے لگتے لگتے ایک وقت آتا ہے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل کے سیاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں نیکی کی رغبت ہی نہیں رہتی. بہت سے ساتھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا, قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا, مسجد میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا. آپ بھی سنتے ہوں گے, محسوس کرتے ہوں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ گناہ زیادہ ہو گئے ہیں, صفائی ہوئی نہیں ہے, نقطے لگتے لگتے اب دل سیاہ ہو گیا ہے. اور پھر اگلا اسٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس سے اگلا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے, دل پہ مہر لگ جاتی ہے. پھر اللہ میں بھی شک و شبہ ہونے لگ جاتا ہے, قیامت میں بھی شک و شبہ ہونے لگ جاتا ہے, حضور میں بھی شک و شبہ ہونے لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان اسلام کے دائرے سے بھی باہر چلا جاتا ہے. تو اس لیے میں اور آپ پچھلے گناہوں پہ سچی توبہ کریں اور آئندہ اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی نیت کریں. بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.